الرحیم یا نساء النبی لستن کأحد من النساء سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ الحمدللہ سیرت مبارکہ کا یہ سلسلہ تقریباً 1.5 سال کے عرصے سے چل رہا ہے، اور آج اس مبارک سیریز کا 70واں بیان ہے، 70 الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ایک حساب سے دیکھا جائے تو 68 تک مکمل ہو چکا ہے سلسلہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات کا بیان مکمل ہوا تو وہاں تک ایک اعتبار سے سیرت پوری ہو چکی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، آپ کی بیٹیاں، آپ کے خلف، آپ کے داماد، جو اہل بیت ہیں، گھر والوں کا ذکر اگر ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں بہت اچھا ہے۔ مفتی راشد محمود صاحب جو اس سیرت پہ ہمارے ساتھ معاون ہیں، قاری عمران صاحب ہیں، اور بھی کچھ حضرات ہیں، تو وہ مٹیریل جمع کرنے میں، مواد ادھر ادھر سے تلاش کر کے اکٹھا کر کے جمع کرنے میں شروع دن سے ساتھ ہیں۔ تو وہ چند دن پہلے میرے پاس آئے، کہنے لگے حضرت یہ تو مکمل ہو گیا، تو آگے میں نے کہا جی ازواج مطہرات کا کرنے کے لیے تو بہت لمبا ہو جائے گا، اور لمبا ہو جائے گا، آگے 69 ہو چکے ہیں، تو لمبا چل جائے گا کام۔ تو خیر انہوں نے مجھے اپنی باتوں سے قائل کر لیا تھا کہ ٹھیک ہے، میں آگے نا تھوڑا سا ایک پیج کا کر کے آگے چلوں گا۔ تو اس وقت تو میں قائل ہو گیا تھا۔ بعد میں خیال آیا کہ بھئی اتنا بھی اختصار ٹھیک نہیں ہے، ازواج مطہرات کی زندگی کو تھوڑا ساتھ رکھا جائے تو اچھا رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ وہی جس کو جلدی ہے وہ نہ سنے، وہ 69 تک رہ جائے، اور پھر اس کے بعد بیان تو کرنا ہی ہے نا۔ تو اگر اسی کو بھرپور طریقے سے پورا کر لیا جائے تو کیسا ہے، میرے دل میں یہ خیال آیا۔ تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے، مفتی صاحب کی بات اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن بہرحال میں ذرا تسلی ہی سے بیان کروں تو اچھا ہے۔ تو انشاءاللہ میں نے تسلی سے ہی بیان کرنا ہے۔ آپ لوگوں کی کیا رائے ہے، چھوٹا کر کے پورا کر دیں اس کو، یا ذرا کھولیں بات کو؟ تسلی سے کریں نا، جلدی کس بات کی ہے؟ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ، آپ کے گھر والوں کا تذکرہ، آپ کی بیٹیوں کا تذکرہ، آپ کے دامادوں کا تذکرہ، اور کیا چاہیے؟ تو ہمیں یہ معلومات ہونی چاہیے نا۔ تو اب انشاءاللہ آج ہم ازواج مطہرات کا تذکرہ کریں گے، جتنا بھی وقت ہے، جتنا ہو سکے گا اس میں۔ تو پچھلی دفعہ ہوا تھا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ آج باقی جتنا بھی ہو سکے گا کریں گے، پھر باقی ازواج مطہرات کے لیے الگ سے کوئی اور انشاءاللہ کبھی ایک سیشن کریں گے، اس کی ایک سیریز کریں گے انشاءاللہ۔ تاہم آج سب سے پہلے ذکر کرنا ہے اللہ اکبر کبیرہ، جن کا نام ہے عائشہ، لقب ہے صدیقہ اور حمیرہ، بنت صدیق ہیں، خطاب ام المؤمنین ہے، کنیت ام عبداللہ ہے، یعنی محبوبہ بنت محبوب، صدیقہ بنت صدیق، حبیبہ حبیب خدا، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر سب سے پہلے ان کا ہے۔ یہاں میں ایک کتاب کا تعارف میں کروانا چاہتا ہوں۔ میری خواہش یہ ہے کہ ابراہیم اکیڈمی کی جو معلمات ہیں، طالبات ہیں، یا جامعہ رقیہ کی معلمات اور طالبات ہیں، وہ اس کتاب کو جہاں سے ملے خریدیں اور پڑھیں، یہ ایک میری خواہش ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی جتنے لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ اس کو حاصل کریں، بازار سے ملتی ہے، خریدیں اور پڑھیں۔ میرا کوئی مکتبہ نہیں ہے کہ میرا اس میں مالی فائدہ ہوگا، تو اس کو لیں۔ میرے ہاتھ میں جو کتاب ہے مکتبۃ البشریٰ کراچی والوں کی، ان کا کاغذ بھی اچھا ہے، تھوڑی سی مہنگی ہوتی ہے لیکن بہرحال۔ کتاب کا نام ہے سیرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کتاب کا نام کیا ہے جی؟ سیرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لکھی کنہوں نے ہے؟ علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ۔ علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، سیرت عائشہ
علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، اس کو بھئی ہر آدمی کوشش کر کے بازار سے خرید لے، کسی بھی مکتبے کی چھپی ہوئی ہو، ضروری نہیں ہے کہ آپ ان کی لیں، جس کو جو آپ سمجھیں۔ مجھے اچھا لگا، میں نے یہ لیا، تو اس کو ہم لیں، رکھیں اور پڑھیں۔ الفاظ ذرا مشکل ہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، لیکن بہرحال ہمارے پاس یہ گھر میں ہونی چاہیے۔ لیں گے جی انشاءاللہ؟ 200-300 کی ہوگی، کتنے کی ہوگی؟ تو ہماری ماں کا ذکر جس میں ہو تو گھر میں ہونی چاہیے کہ نہیں؟ ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ امی عائشہ وہ خاتون ہیں جنہوں نے کفر اور شرک کو دیکھا ہی نہیں۔ گھر میں جب آنکھ کھولی، ماں باپ کو پہچانا تو اسلام پہلے سے موجود تھا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے گھر میں روز آتے تھے، اور ان کی تصویر باقاعدہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے لا کے دکھائی، اور نبی علیہ السلام نے ان کو فرمایا، عائشہ تم دنیا میں بھی میری بیوی ہو، آخرت میں یعنی جنت میں بھی میری بیوی۔ یہ وہ ہیں جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں، یہ وہ ہیں جنہیں اللہ رب العزت کا سلام عرش سے آتا تھا، ایسی مبارک، جن کے بستر کے اوپر وحی نازل ہو جایا کرتی تھی، جن کے بارے میں افضل النساء ہونے کا اعلان کیا گیا۔ آپ ہجرت سے 7 سال قبل مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئیں۔ بدر کی خوشی مسلمانوں کو ملی 2 ہجری میں، اور بدر سے فارغ ہو کے جب یہ آئے ہیں مسلمان مدینہ واپس، تو اس کے کچھ عرصے کے بعد نبی علیہ السلام اور امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ پھر ملاقات ہوئی اور رخصتی عمل میں لائی گئی۔ نکاح تو مکہ میں ہی ہو گیا تھا، اور رخصتی کے وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو عمر تھی وہ 9 سال تھی۔ اسے گھبرانا نہیں چاہیے، جو حقیقت ہے اس پہ ثابت قدم رہنا چاہیے۔ آج ہمارے بعض پڑھے لکھے وہ 9 کو 18 ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کافر کچھ نہ کہہ سکے۔ کیا جہالت کی بات ہے، بیوقوفی، اتنے مرعوب ہیں کافر سے کہ اپنی حقیقت کو بدلنے چاہتے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں غفلت والے، وہ 9 کی عمر کو سامنے رکھ کے باقاعدہ کافروں کے پروپیگنڈے کا شکار ہو جاتے ہیں اور اعتراضات شروع کر دیتے ہیں۔ سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے۔ جس وقت نکاح کی بات کی جا رہی تھی نا، امی خدیجہ کا انتقال ہو گیا، اللہ نے بلا لیا، نبی علیہ السلام غمگین رہنے لگے، تو جو خاتون آئی تھیں انہوں نے کیا کہا کہ 2 رشتے ہیں، اور جب وہ رشتہ لے کے 2 رشتے بتائے، ایک امی سودا کا، ایک امی عائشہ کا۔ پوچھا آپ جس سے چاہیں، فرمایا نبی علیہ السلام نے بھئی دونوں سے بات کر لو۔ اب جب وہ حضرت ابوبکر کے گھر گئی ہیں بات کرنے، تو پتہ یہ لگا کہ امی عائشہ کی تو بات جبیر ابن مطعم سے ہو چکی ہے، پہلے ہی ہو چکی ہے، وہ منگنی ہوئی بھی تھی، یعنی اس زمانے کا ایک نارم تھا۔ اور بعض شخصیات ایسی ہوتی ہیں، اللہ یہ ہر دین، ہر مذہب، ہر علاقے میں، ہر زمانے میں ایسی شخصیات پائی گئی ہیں کہ جن سے رب نے کو بڑا کام لینا تھا، وہ چھوٹی عمر میں ہی بہت زیادہ ہر اعتبار سے بہتر ہوتے تھے، وہ جسمانی اعتبار ہو، وہ ذہنی اعتبار سے ہو، انہیں پری کوشش کہتے ہیں انگلش کے اندر، کہ ایسی ہستیاں بہت گزری ہیں، اور امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی میں تھی۔ اللہ نے بڑا کام لینا تھا تو کم عمری میں ہی اللہ نے بہت کچھ دے دیا۔ تو نبی علیہ السلام کا رشتہ جانے سے پہلے آلریڈی ان کا رشتہ ہو چکا تھا۔ پھر صدیق اکبر نے پوچھا، بھئی کہا کہ بھئی آگے بات ہوئی ہے، پہلے تو میں ان سے پوچھوں وہ کیا کہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کا رشتہ آنے کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جبیر ابن مطعم وغیرہ سے پوچھا، بھئی کیا کرنا ہے؟ انہوں نے کہا، بھئی تم لوگ مسلمان ہو چکے ہو، ہم لوگ تو ابھی مسلمان نہیں ہیں، ہم تو کافر ہیں، ہم تو چاہتے ہی نہیں کہ ہمارا بیٹا تم سے تعلق رکھے، تمہارا ہمارا جوڑ ممکن ہی نہیں۔ ان کا جی بات ختم، ہاں ختم، ادھر سے ختم کر کے پھر ادھر جوڑ دی۔ تو کچھ علاقے کی روایات ہوتی ہیں، بہت کچھ ہوتا ہے۔ اور امی عائشہ جیسی پاکیزہ، جن کی پاک دامنی قرآن میں بیان کی گئی، سبحان اللہ، سنیے، خود فرماتی ہیں کہ بعض چیزیں ایسی ہیں جو مجھے ملی اور کسی کو نہ مل سکی اس امت میں۔ پہلی بات، حضرت جبرائیل علیہ السلام میری تصویر لے کر آئے، ان سے نکاح کرنا ہے، تو یہ کسی اور کو نہ ملا۔ دوسری بات، میرے علاوہ کوئی اور کنواری نہیں تھی، باقی سب جو تھیں پہلے سے شادی شدہ تھیں، آپ کی بیویاں جو تھیں امہات المومنین۔ تیسری بات، جب نبی علیہ السلام کی روح مبارک قبض کی گئی، اس وقت
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک سر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی گود میں تھا۔ چوتھی بات فرماتی ہے کہ میرے حجرے میں آپ کی مبارک قبر بنی۔ پانچویں بات ملائکہ میرے گھر آتے جاتے۔ چھٹی بات کہ میں نبی علیہ السلام کے ساتھ لحاف میں بھی ہوتی تب بھی ملائکہ آتے جاتے اور وہی تک نازل ہوتی۔ چھٹی بات، اگلی بات کہ میں ان کے خلیفہ کی بیٹی ہوں۔ یہ پوائنٹ بھی سمجھیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کے خلیفہ ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اور حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کے خلیفہ ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اچھا، اور حضرت عثمان غنی کس کے خلیفہ ہیں؟ اچھا دیکھیں بھئی، میری بات سنیں۔ ہمارے شیخ کا نام کیا ہے؟ حضرت پیر حافظ الفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ، اللہ انہیں صحت عطا فرمائے، آج کل بیمار ہیں، علیل ہیں۔ ان کے شیخ کا نام کیا ہے؟ حضرت مرشد اعلیٰ مولانا غلام حبیب رحمۃ اللہ علیہ۔ اب حضرت جی ان کے خلیفہ ہوئے، اور آگے جتنے خلفاء ہیں حضرت جی کے وہ پھر حضرت کے ہوئے کہ اوپر والوں کے ہوئے؟ اب میرے پاس حضرت کی طرف سے اجازت و خلافت ہے، تو اب میں حضرت جی کا خلیفہ ہوں یا مرشد عالم کا؟ بتائیں، حضرت جی کا نا۔ تو اگر یہ اصول یہاں پر ہے تو پھر وہاں یہ اصول کیسے ہو گیا؟ بات میں آپ کو سمجھانے کے لیے کھول رہا ہوں، مجھے جلدی کوئی نہیں ہے۔ آج کل لوگ، ہر آدمی میرے پیچھے پڑا ہوا ہے جی، لمبے لمبے بیان، ایک منٹ کا، آدھے منٹ کا۔ یہ میسج ٹی وی والے بیٹھے ہوئے، یہ بھی کہتے ہیں ذرا مختصر بات کیا کریں، 30 سیکنڈ میں سارا دین ہی آ جائے۔ ہمارے پاس اور گپوں کے لیے، سوشل میڈیا پہ بیٹھنے کے لیے گھنٹوں، اللہ اور اس کے رسول کی بات کہتے ہیں، بس ایسی بس خلاصہ ہی بتا دیں جی، کہاں اتنا ٹائم لے کر آئیں۔ اتنی ناقدری آ گئی ہے تو ہر آدمی کہتا ہے بس کوئی شارٹ کٹ مل جائے۔ دیکھیں یہ بات سمجھی آپ نے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہیں، اور حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ صدیق اکبر کے خلیفہ ہیں۔ تو حضور کے خلیفہ کون ہوئے؟ ابوبکر صدیق رضی، ان کی بیٹی فرماتی ہے میں آپ کے خلیفہ کی بیٹی ہوں۔ یہ اکلوتی یعنی کہ ایسی نعمت ہے جو اور کسی کو نہیں ملی نا۔ اچھا جی، اور دوسرا اس کے علاوہ فرماتی ہیں کہ میں صدیق کی بیٹی ہوں۔ اگلی بات فرماتی ہیں کہ میری پاکیزگی کی گواہی آسمان سے اللہ نے قرآن میں نازل کی، مجھے پاک چیزوں میں بہترین خلقت میں ڈھالا گیا، اور مجھ سے مغفرت اور رزق کریم کا وعدہ کیا گیا۔ اب یہ حفاظ بیٹھے ہیں، جو بھی حافظ یہ آیت سنائے گا، یہ اساتذہ نہیں، حفاظ جو بیٹھے ہیں، 500 روپے انعام۔ کس آیت میں یہ مغفرت اور رزق کریم کا وعدہ ہے؟ ام عائشہ سے سورہ نور کی آیت ہے۔ اس سے زیادہ اور کیا آسانی چاہیے جی؟ آؤ جی میدان میں آؤ، اور قریب کر دیتے ہیں جی۔ سورہ نور کا 3 رکوع، 18واں سپارہ جہاں نصف ہو رہا ہے، اس کا دوسرا نصف کا پہلا رکوع، اور بتائیں جی، ہنتے 10 دیو۔ ماشاء اللہ جی، ماشاء اللہ، لہم مغفرۃ و رزق کریم۔ میں نے اتنی نشانی اس لیے بتا دی کہ ترجمے کا پتہ نہیں سب کو اندازہ ہو نہ ہو۔ لہم مغفرۃ و رزق کریم، یہ قرآن کی آیت ہے۔ میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ اللہ کا وعدہ رزق کریم کا اور مغفرت کا، تو ان کا جنتی ہونا حدیث میں بھی ثابت، قرآن کے اندر بھی ثابت، ایسی شان والی ہیں۔ اور آپ ہی کی پریشانی کے اوپر جب پانی کا مسئلہ ہوا تو پانی نہیں تھا، لوگوں نے وضو کرنا تھا، تو نبی علیہ السلام سب صحابہ پریشان، پانی نہیں ہے۔ ابوبکر صدیق کو غصہ آیا، تمہارا ہار گم گیا، بار بار تمہارا ہار گم جاتا ہے، پانی نہیں ہے، یہاں سب بیٹھے ہیں تمہاری وجہ سے۔ اللہ کی شان، اللہ کا قرآن آ گیا کہ تیمم کر لو بھائی، پانی نہیں ہے، تیمم کر لو۔ تو یہ سعادت امت کو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی نسبت سے ملی۔ تو یہ بعض نعمتیں ایسی ہیں، فرماتی ہیں کہ اس میں میرا کوئی دوسرا شریک نہیں۔ امہات المومنین تو اور بھی ہیں، لیکن یہ چیزیں صرف مجھے ہی ملیں۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں جب آپ کی عمر 13-14 سال تھی، ایک واقعہ افک پیش آیا، اور آپ کی پاک دامنی پہ کچھ بدبختوں نے باتیں بھی بنائیں۔ آج ہم لوگ کہہ دیتے ہیں پتہ نہیں مجھ سے کون سا گناہ ہوا ہے، یہ مشکل آ گئی، یہ پریشانی آ گئی، پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ عام جملہ یہی ملتا ہے، پتہ نہیں مجھ سے کیا ہو گیا، میری کون سی غلطی ہو گئی۔ اور کوئی مسئلہ آ جائے کسی عامل کے پاس دوڑنا عام۔ ابھی چند دن پہلے بھی یہی بات کہ ایک جگہ کسی نے مجھے کہی،
کہ پتہ نہیں کون سی غلطی ہو گئی۔ یہ آزمائشیں تو آتی ہیں، پاک دامن لوگوں پہ بھی آتی ہیں، انبیاء پہ بھی آتی ہیں۔ اللہ نے بنایا ہے زمین کو ایسا، جنت ہے پاک آزمائشوں سے، یہاں تو آزمائشیں آئیں گی۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ان 7 صحابہ کرام کی فہرست میں ہوتا ہے جنہوں نے بہت زیادہ حدیثیں نقل کی ہیں۔ اور آپ سے کتنی حدیث روایت ہیں کوئی بتا سکتا ہے جی؟ 2210، 2210، 2210، یہ 2210 احادیث آپ سے روایت ہیں۔ امام ذہبی فرماتے ہیں کہ ام المؤمنین پوری امت میں سب سے زیادہ فقیہہ تھیں، سب سے زیادہ دین کے بارے میں سمجھدار تھیں، اور بڑے بڑے مشائخ، بڑے بڑے صحابہ، مشائخ صحابہ وہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس آتے، پردے میں وہ ان کو باقاعدہ دین کی باتیں اور مسائل بتاتی۔ اور سخاوت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی ایک لونڈی تھی۔ ان کے 3 واقعات سخاوت کے سنیے۔ ایک دن روزے سے تھیں، افطاری کے لیے گھر میں ایک روٹی تھی، اچانک دن میں کوئی آ گیا کہ جی روٹی چاہیے، اس کو دے دی۔ خادمہ کو کہا اس کو دیا، اس نے کہا یہ آپ کے لیے، آپ روزے سے ہے اور کچھ نہیں ہے پیچھے۔ میں نے کہا دے دو۔ اب کوئی آ گیا دروازے پہ تو چھوڑنا تو نہیں، دیکھا جائے گا۔ اب وہ جناب روٹی دے دی، وہ چلا گیا جو بھی تھا۔ شام کے وقت بکری کا گوشت آ گیا، کہیں سے ہدیہ کسی نے بھیج دیا، ہدیہ آتے رہتے تھے، روٹین میں آتے تھے۔ جیسے ہی وہ بکری کا گوشت آیا، امی عائشہ نے فرمایا کہ یہ اس سے بہتر ہے جو تم نے دیا تھا، اب پکا لو، خود بھی کھاؤ ہمیں بھی کھلاؤ۔ گھر میں ایک روٹی ہو اور آپ کا روزہ بھی ہو، اس وقت سخاوت پتہ لگے کیا چیز ہے۔ اچھا ایک دفعہ کیا ہوا، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امی کو بہت بڑے بڑے ہدیے بھیجتے تھے، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام خلفائے راشدین بھی بھیجتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے ایک مرتبہ 1 لاکھ درہم بھیجا۔ وہ آیا، ساتھ ہی تقسیم کر کے، روزے سے تھیں اس دن، آتی گئی، اس کو اتنا دے دو، اس کو اتنا دے دو، لوگ آئے، کہیں بھجوایا اور بالکل برابر کر دیا۔ جب بالکل ختم ہو گیا تب خادمہ نے کہا کہ آپ کا روزہ ہے، گھر میں افطاری کے لیے نہ روٹی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کوئی 2-4 درہم ہی رکھ لیتی، اتنا اللہ نے مال بھیجا تھا۔ کہتے پہلے بتاتی تو رکھ لیتی، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا گھر میں کچھ نہیں ہے۔ ایک تیسرا واقعہ سنیں۔ ایک صاحب تھے منقدر بن عبداللہ، امی عائشہ کے پاس آئے، کہنے لگے بڑی ضرورت ہے اور بڑی شدید مجبوری ہے، میری کچھ آپ مالی مدد کریں۔ انہوں نے کہا تمہاری کوئی اولاد ہے؟ اس نے کہا نہیں اولاد تو نہیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں اولاد تو نہیں ہے۔ آپ نے پوچھا، آپ نے فرمایا کہ بھئی دیکھو اس وقت میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اگر اس وقت 10,000 ہوتے تو 10,000 درہم تمہیں دے دیتی، تمہاری ضرورت کو سن کے دل تو کر رہا ہے لیکن ابھی پیسے نہیں ہیں۔ واپس چلے گئے۔ وہ گئے، تھوڑی دیر میں پیچھے پیچھے کہیں سے ہدیہ آ گیا، اور اس میں جب پیسے دیکھے تو پورے 10,000 درہم۔ پتہ ہے امی عائشہ نے کیا کہا؟ اس کو سمجھیے گا۔ فرمایا کہ مجھے کتنی جلدی آزمایا جاتا ہے، مجھے کتنی جلدی آزمایا جاتا ہے۔ ابھی میں نے اس کو کہا تھا کہ 10,000 ہوتے تو میں دے دیتی، ساتھ ہی اللہ نے 10,000 بھیج دیے کہ چیک ہو جائے کہ نیت، اور چیک ہو جائے کہ بھئی واقعی جو زبان سے بولا ہے وہ ادا بھی ہوتا ہے کہ نہیں، قول اور فعل کتنا ہے۔ جو 10,000 آ گئے، فوری طور پر ان کو بلوایا کسی سے، وہ آ گئے، وہ 10,000 ان کو اسی وقت دے دیے۔ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں، ہم بھی کتنی دفعہ اللہ سے وعدے کرتے ہیں نا، یا اللہ میں اتنے نفل پڑھوں گا، یا میں اتنے صدقہ کروں گا، یا میں یہ کروں گا، یا میں وہ کروں گا، بس میرا یہ کام ہو جائے، یوں ہو جائے، فلاں ہو جائے، یا میرے پاس پیسے ہوئے تو میں صدقہ دوں گا، میرا کام چل جائے تو دوں گا۔ اور جب اللہ تعالیٰ وہ نعمت دے دیتے ہیں تو ہم میں سے اکثر ڈنڈی مار دیتے ہیں، اکثر ڈنڈی مارتے ہیں، اللہ ماشاء اللہ۔ امی عائشہ کے گھر میں کیا کیا تھا اور گھر کتنا بڑا تھا۔ نبی علیہ السلام کی زوجہ تھیں تو کوئی بڑا سا محل ہونا چاہیے تھا نا، اور باہر ایک طرف ایک فرشتہ دروازے پہ کھڑا ہوتا، ادھر دوسرا کھڑا ہوتا، اور جناب جنت کی سواریاں، جنت کی نعمتیں، بڑا کچھ ہونا چاہیے تھا۔ لیکن کتنا گھر تھا؟ 6-7 گز کا ٹوٹل، 6-7 مربع گز کا۔ دیوار اور چھت ایسے ہاتھ اٹھاؤ تو ہاتھ چھت کو لگ جاتا تھا، اور چھت جو ہے وہ کھجور کے پتوں اور ٹہنیوں سے ڈھکی ہوئی تھی، لدی ہوئی تھی، اور جب شدید بارش ہوتی تو اوپر کمبل ڈال دیا جاتا تھا، یہ تھا۔ اور دروازہ جو تھا
یا تو ایک کواڑ کا تھا ورنہ خالی پردہ ہی پڑا رہتا تھا، اس پہ موٹا سا چادر کوئی پڑی رہتی تھی بس۔ گھر کی لمبائی چوڑائی اتنی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو رات کو تہجد کے لیے کھڑے ہوتے تو امی عائشہ کو پاؤں سمیٹنے پڑتے، تب آپ سجدے میں جاتے۔ اور گھر کے اندر مال اور دولت اور ساز و سامان دنیاوی اعتبار سے، ویسے تو یہ دولت کا ایسا ہے کہ ساری دنیا کے بادشاہ یہاں پہ آ جائیں تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن تھا کیا ذرا سن لیجئے۔ کل اثاثہ کیا تھا؟ بان کی ایک چارپائی، ایک چٹائی کا بستر، کھجور کی چھال سے بھرا ہوا ایک تکیہ، کھجور رکھنے کے لیے ایک یا دو برتن، ایک برتن پانی کا، پانی رکھنے کا، ایک برتن پانی پینے کا، لکڑی کا پیالہ، اور بعض مرتبہ چراغ جلانے کے لیے تیل بھی نہ ہوتا، اور 40 دن گھر میں چراغ نہ جلتا، یا کئی مرتبہ 2 مہینے گھر میں چولہا نہ جلتا۔ کسی نے پوچھا گزارا کیسے ہوتا تھا؟ تو بس بکریوں کا دودھ ادھر ادھر سے کہیں سے ہدیہ آ جاتا، پانی اور کھجور چھوارا وغیرہ یہ چیزیں ہوتی تھیں، ان سے گزارا ہو جاتا تھا۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کی بہت زیادہ پابند تھی، ہر سال حج پہ جاتی ہیں اور عمرے تو اور زیادہ کرتی ہیں۔ آج کتنے لوگ ہیں کہ جی بار بار حج کرنے کی کیا ضرورت ہے، بار بار عمرہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت کثرت سے حج کیے اور عمرے اس سے بھی زیادہ کیے، اور بعض ازواج مطہرات سے کے بارے میں بات منقول ہے کہ عمرے کی کثرت اتنی ہوتی تھی کہ بال کاٹ کاٹ کے وہ گردن تک ہی آ گئے تھے، بہت چھوٹے ہو گئے تھے۔ تو حج عمرے کی کثرت یہ محبوب عمل ہے، اللہ کے گھر کی بار بار کی حاضری۔ خوف خدا سے اکثر آنسو بہتے رہتے، کبھی کہتی ہیں کاش میں پیدا ہی نہ ہوتی، یا لیتنی کنت نسیا منسیا، کاش میں پیدا، یا لیتنی کنت نسیا منسیا، کاش میں کوئی بھولی بسری چیز ہوتی، میں پیدا ہی نہ ہوئی ہوتی۔ اتنا خوف ان کو ہوتا تھا۔ ہاں جی، عبادت کی پابند، چاشت کی نماز کی 8 رکعتیں لازمی پڑھتی تھیں، فرماتی تھیں اگر میرے والد قبر سے آ کے بھی مجھے منع کر دیں کہ بیٹی چاشت کو چھوڑ دو، کہ میں تب بھی نہیں چھوڑوں گی۔ چاشت کی نماز 8 رکعت پڑھتی اور اس کی ایسی پابندی کرتی، جن کو بھی رزق کی تنگی کی شکایت ہے نا، وہ آج سے ہی چاشت کی نماز شروع کر دیں۔ دن میں 8-9 بجے کا وقت، 10 بجے کا وقت ہوتا ہی ہے، 2 کر کے 4 رکعت پڑھ لیں، کافی ہے، 8 پڑھنا چاہے 8 پڑھ لیں، رزق کی تنگی انشاءاللہ اللہ رب العزت دور کر دے گی۔ چاشت کی نماز کا اپنے آپ کو پابند بنائیں، اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے۔ امی عائشہ اتنی اس پہ مستقل مزاجی تھی، کہتی ہیں کہ میرے والد بھی آ جائیں میں تب بھی نہیں میں رکوں گی۔ فضول چیزوں سے سخت نفرت تھی، فضولیات سے۔ ان کا ایک گھر تھا، کرائے پہ دیا ہوا تھا، کرایہ آتا تھا۔ ایک مرتبہ معلوم ہوا کہ وہ کرایہ دار گھر میں شطرنج کھیلتا ہے، بڑا غصہ ہے، میرے گھر میں شطرنج کھیلتا ہے۔ اس کو پیغام بھجوایا کہ بھئی دیکھو یہ شطرنج کھیلنا اچھی بات نہیں ہے، اب اگر آئندہ مجھے اطلاع ملی نا کہ تم نے میرے گھر میں شطرنج کھیلا ہے تو برائے مہربانی اسی وقت اس گھر کو چھوڑ کے چلے جانا، مجھے ایسے کرایہ داروں کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ان کا تقویٰ تھا۔ اس کے بعد ہم ذکر کرتے ہیں ام المؤمنین حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع ہی کے اندر اسلام لے آئی تھیں، اور آپ کے جو شوہر تھے وہ بھی اسلام لے آئے تھے، اور ان کو مشرکین مکہ کی بہت تکلیفیں بھی پہنچیں ابتدائی دنوں میں، اور سابقون الاولون میں سے ہیں۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر کا نام تھا حضرت سکران رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابھی ان کا انتقال نہیں ہوا تھا، حضرت سودا نے خواب دیکھا کہ سرکار دو جہاں سامنے سے تشریف لا رہے ہیں، اور حضرت سودا کی گردن پہ خواب میں ہاتھ رکھا۔ اٹھی تو اپنے شوہر کو خواب بیان کیا، تو انہوں نے کہا کہ اگر تمہارا خواب سچا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ میرا انتقال ہو جائے گا اور تمہارا بعد میں نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگا۔
کچھ دنوں کے بعد انہوں نے ایک اور خواب دیکھا کہ وہ سو رہی ہیں اور ان کی گود میں ایک چاند کا ٹکڑا ٹوٹ کر گر پڑا. پھر خواب کا ذکر کیا شوہر سے، تو شوہر نے کہا کہ لگتا ہے میرا وقت بہت قریب آ گیا ہے، اب میرا انتقال ہونے والا ہے. اسی دن بیمار ہوئے اور چند دنوں میں انتقال ہو گیا. نبی علیہ السلام حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد مغموم رہتے تھے. پھر یہ نکاح باقاعدہ ہوا اور رخصتی بھی ہو گئی. حضرت عائشہ اور حضرت سودا دونوں سے ایک ہی وقت میں بات چیت ہوئی آگے پیچھے، لیکن حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوری طور پر رخصتی ہو گئی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی رخصتی بعد میں ہوئی. اس میں ایک بات اور سمجھنے کی ہے. حضرت خولہ کے پاس نبی علیہ السلام کا پیغام آیا عدت پوری ہونے کے بعد. انہوں نے کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا کہ میرے والد سے پوچھ لو. بڑوں سے پوچھ کے چلنے والی بات ہے، ایسے نہیں کہ چھپ کے کر لیا کہ نہیں میرے بڑوں سے پوچھو وہی بات ہوگی. والد سے پوچھا گیا. اب والد نے پھر بیٹی سے پوچھا سودا اس طرح رشتہ ہے، آپ کیا کہتی ہیں؟ کہا کہ میں تیار ہوں، میں رضامند ہوں. حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھی عمر کی تھیں. ان کے دل میں ایک خیال آیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میں اس طریقے سے خدمت اور خیال نہیں رکھ سکتی. میں چاہتی ہوں کہ نبی علیہ السلام کی زوجیت میں رہوں، یہ منصب اور یہ مرتبہ میرے پاس رہے. تو نبی علیہ السلام کے بعد ایک مرتبہ یہ از خود خوشی سے حاضر ہوئیں اور عرض کیا یا رسول اللہ، میں اپنی باری کا دن عائشہ کو دینا چاہتی ہوں. آپ کی ان سے محبت زیادہ ہے، وہ جوان بھی ہیں، وہ خدمت بھی زیادہ کرتی ہیں، دین بھی زیادہ سمجھتی ہیں. تو آپ کو میں یہ عرض کرتی ہوں کہ آپ میری باری کا دن عائشہ کو دے دیں. ہمیں عائشہ کو بتایا گیا، وہ تو بہت ہی خوش ہو گئیں. حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بہت سخی تھیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے کی بات ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک بڑی تھیلی میں جس میں کھجور چھوارے بھیجے، اس میں درہم بھر کے بھیجے. وہ درہم آ گئے تو کہا یہ اتنی بڑی بڑی تھیلیاں، بورے تو کھجوروں کے لیے ہوتے ہیں، یہ کوئی درہم کے لیے ہوتے ہیں. وہ خیر وہ آ گیا تو اس کے بعد انہوں نے سارے کا سارا اسی وقت تقسیم کر دیا. ایک درہم بھی نہیں رکھا، پورا تقسیم کر دیا. جب تقسیم ہو گیا پھر اللہ سے مانگا یا اللہ آئندہ مجھے کوئی آدمی اور بالخصوص عمر اس طرح کے تحفے نہ بھیجے، مجھے نہیں چاہیے. تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے آخرت کو اپنے لیے قبول کر لیا تھا اور دنیا کو چھوڑ دیا تھا. جو پردے کی آیات آئیں اس میں بھی حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خاص تعلق رہا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، عرض کرتے تھے یا رسول اللہ عورتوں کے پردے کے بارے میں کوئی حکم، عورتوں کے پردے کے بارے میں کوئی حکم، پردہ کرنا چاہیے، اور کیسے کیسے لوگ آتے ہیں تو عورتوں کو پردہ کرنا چاہیے. نبی علیہ السلام خاموش رہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے تو کوئی بات نہیں آئی. ایک مرتبہ کیا ہوا، حضرت سودا رضی اللہ عنہ گھر سے باہر نکلی ہوئی تھی. اچھا ان کا قد بھی لمبا تھا اور ذرا جسم بھی موٹا تھا، بھاری تھا. لمبا قد بھی تھا اور جسم بھی ذرا بھاری تھا، تو پہچان ہو جایا کرتی تھی. باقیوں سے ذرا مناسبت نہیں، تھوڑا زیادہ ہوتا تھا نسبتاً. تو ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا اور کہا کہ سودا ہم نے آپ کو پہچان لیا. آپ کا مقصد یہ تھا کہ نبی علیہ السلام کو یہ بات پہنچے، اور پھر وہ بات پہنچی. اس کے بعد پھر پردے کی آیات بھی نازل ہوئیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا. اللہ اکبر کبیرہ. ام المؤمنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں، اور 4 خلفائے راشدین میں سے جو پہلے 2 ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں، اور جو تیسرے اور چوتھے نمبر کے ہیں وہ دونوں داماد ہیں. آپ بہت زیادہ فصاحت اور بلاغت والی تھیں. آپ کو کتابوں میں قوامہ، قیام والی اور صوامہ، روزے رکھنے والی، خوب لمبے لمبے قیام کرتی تھیں اور خوب کثرت سے روزے رکھتی تھیں، یہ آپ کی صفت بیان کی گئی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب تمہارا دل چاہے کہ تمہاری مجلس مہکنے لگے، اپنی مجلسوں میں عمر کا ذکر خیر کیا کرو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں امی عائشہ کی سٹیٹمنٹ یہ ہے
کہ جب تمہارا دل چاہے کہ تمہاری مجلس مہکنے لگا کرے، عمر کا ذکر خیر کے ساتھ کیا گیا۔ ایسی شان والے صحابی تھے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شادی تو پہلے ہو چکی تھی، لیکن بعد میں ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا اور وہ شہید ہو گئے۔ حضرت خنیس بن حذافہ ان کے شوہر کا نام تھا، یہ بدر میں شہید ہو گئے۔ ادھر بدر کے موقع پہ کیا ہوا، نبی علیہ السلام جب واپس آئے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی اہلیہ حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا۔ عدت کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی کی شادی کی فکر کی۔ ایک تو حضرت ابوبکر کو کہا کہ میری بیٹی سے شادی کر لو، اب آپ خاموش رہے، لیکن ان سے پہلے عثمان کو کہا کہ عثمان، آپ کی اہلیہ رقیہ کا انتقال ہو گیا ہے، تو آپ میری بیٹی حفصہ سے شادی کر لیں، ان کے شوہر بدر میں شہید ہو گئے، آپ کو معلوم ہے، تو آپ کا بھی غم ہلکا ہو جائے گا، میرا بھی بوجھ ہلکا ہو جائے گا، تو یوں کر لیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے منع کر دیا۔ اس کے بعد حضرت عمر نے حضرت ابوبکر کو کہا، وہ خاموش رہے۔ حضرت عمر کو بڑا غم ہوا کہ ایک جواب نہیں دیتے اور ایک نے منع کر دیا۔ نبی علیہ السلام کے پاس پھر دل کا حال لے کر آیا، یا رسول اللہ، عثمان کو کہا منع کر دیا، ابوبکر کو کہا خاموش، میری بیٹی ہے، بڑا دل ٹوٹا ہوا ہے، بیوہ ہو گئی ہے، کیا کروں؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر حفصہ سے وہ شادی کرے گا جو عثمان سے بہتر ہے، اور عثمان کا نکاح اس سے ہوگا جو حفصہ سے بہتر ہے۔ حضرت عمر کو سمجھ میں تو کوئی نہ آئی کہ کیا اشارہ کیا ہے، لیکن خاموش ہو گئے ادب کی وجہ سے۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اپنے لیے پیغام بھیجا حضرت عمر کے ہاں کہ بھئی حفصہ سے میری شادی ہوگی، رشتہ بھیجا۔ تو عثمان سے اور ابوبکر سے بہتر ہوئے کہ نہ ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم؟ اور ادھر حضرت عثمان کے بارے میں کیا ہوا، نبی علیہ السلام نے اپنی ایک اور صاحبزادی ام کلثوم رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سے کر دیا، تو ان کو حفصہ سے بہتر مل گئیں کہ وہ عمر کی بیٹی ہیں، نبی کی بیٹی، وہ عمر کی بیٹی اور یہ نبی کی بیٹی، تو اس وجہ سے یہ بات اس طرح سے پوری ہو گئی۔ امی عائشہ فرماتی ہیں کہ یہی وہ خاتون ہے، یعنی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ ہی وہ خاتون ہے جو ازواج مطہرات میں میری برابری کیا کرتی تھیں اور فرمایا کرتی تھی کہ یہ اپنے باپ کی بیٹی ہے، یعنی باپ بھی بڑی فضیلت والا اور بیٹی بھی بڑی فضیلت والی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں یہ علم اور فقہ کا مرکز بن گئیں۔ باقی ساری زندگی لوگوں کو دین سکھانے میں لگائی، جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا آخری دن تک لوگوں کو سکھانے کی فکر رہی۔ آپ کا جو گھر تھا، لوگ آتے، مرد آتے پردے میں بیٹھ کے آپ سے سیکھتے، عورتیں آتی وہ آپ سے دین سیکھتی تھی۔ پوری زندگی اپنے گھر کو مدرسہ بنا لیا اور دین کی محنت کرتی رہیں۔ ایک مرتبہ بڑا مزیدار واقعہ ہوا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، اس سفر میں حضرت حفصہ بھی تھیں اور حضرت عائشہ بھی تھیں، دونوں تھیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو رات کا وقت ہوتا نا سفر میں چلنے کا، تو اپنا اونٹ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے اونٹ کے ساتھ رکھتے اور سفر ساری رات ہوتا رہتا اور آپ گفت و شنید کرتے رہتے، دونوں میاں بیوی آپس میں بات کرتے رہتے۔ تو کئی راتیں ایسے گزر گئیں۔ ایک دن امی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ نے امی عائشہ سے کہا، عائشہ اونٹ نہ بدل لیں، سواری نہ بدل لیں، آپ ذرا میری سواری کو انجوائے کریں، میں آپ کی سواری کو انجوائے کروں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، طے ہو گئی بات۔ اب رات آئی نا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری کو دیکھا کہ بھئی عائشہ کی اونٹنی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری امی عائشہ کی سواری کے ساتھ رکھ دی، اور جب قریب آئے تو پتہ لگا بیٹھی بھی تو اوپر حفصہ ہے۔ سواری تو وہی ہے جس میں روز میں ساتھ ہوتا ہوں، لیکن سوار آج بدلا ہوا۔ خیر نبی علیہ السلام آئے، دیکھا حفصہ ہیں تو کوئی بات نہیں، ساری رات
آپ چلتے رہے، سفر ہوتا رہا، دن میں کیوں گرمی ہوتی تھی، آرام ہوتا تھا اس دنوں میں، اس سفر میں اس طرح کی ترتیب تھی۔ اب ساری رات آپ بات کرتے رہے، امی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات کرتی رہی، اور ادھر سے امی عائشہ فرماتی ہیں کہ میرا دل کر رہا تھا کوئی بچھو آئے مجھے ڈس لے، میں بس کیا کر لیا میں نے آج، یہ سودا تو مجھے بڑا مہنگا پڑا۔ تو یہ بھی ایک واقعہ ہوا، اور پھر ہمیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اپنا اونٹ پھر غالباً واپس لے لیا ہوگا۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے ام المؤمنین سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کا نام تھا ام المساکین، خوب اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا کرتی تھی، اور ان کا انتقال بھی نبی علیہ السلام کی زندگی میں ہو گیا تھا۔ 11 ازواج مطہرات میں سے 2 کا انتقال آپ کی زندگی میں ہوا اور 9 کا بعد میں ہوا، اور یہ وہ دونوں ہیں جن کی نماز جنازہ نبی علیہ السلام نے پڑھائی، اور یہ وہ خاتون ہیں کہ جو سب سے پہلے ازواج مطہرات میں سے جنت البقیع میں جن کی تدفین ہوئی۔ سیدہ زینب بنت خزیمہ، ان کی جو والدہ تھی ان کا نام تھا ہند بنت عوف۔ ان کے دامادوں کے نام سنیے، ہند بنت عوف کے دامادوں کے نام، سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایسے داماد اللہ نے ان کو عطا فرمائے۔ ہجرت کے بعد 31واں مہینہ تھا، رمضان المبارک کا مہینہ تھا، اس سے کچھ دن پہلے جو ہے نا پھر یہ نکاح کی تقریب ہوئی، اور صرف 8 مہینے ہی تقریباً یہ زندہ رہیں، اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا اور آپ کی تدفین ہو گئی۔ آپ کی خصوصیات یہ ہیں کہ نبی علیہ السلام نے آپ کا جنازہ پڑھایا، آپ ہی کی زندگی میں آپ کا انتقال ہوا، اور آپ پہلی زوجہ ہیں جو جنت البقیع میں جن کی تدفین ہوئی، اور آپ کے بعد آپ کی ایک اور بہن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں، اور آپ کی 2 بہنیں نبی علیہ السلام کی چچیاں تھیں۔ ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا اصل نام تو ہند تھا اور کنیت ام سلمہ تھی۔ ان کا نکاح جب ہوا تو ان کے چچا زاد تھے عبداللہ ابن عبد الاسد، ان سے ہوا، بیٹے کا نام ہوا سلمہ۔ جب بیٹا پیدا ہوا تو وہ ابو سلمہ مشہور ہوئے، تو ابو سلمہ ہی، ام سلمہ اور ابو سلمہ یہ مشہور ہو گئے۔ انہوں نے 2 ہجرتیں کی تھیں، پہلے ہجرت کی حبشہ کی طرف اور دوسری ہجرت کی مدینہ طیبہ کی طرف۔ جو مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت تھی نا، اس میں ایک عجیب معاملہ ہوا، عجیب شان ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، ابو سلمہ ام سلمہ کو لے کے، بچے کو لے کے مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ اب راستے میں ابو سلمہ کے سسرال والے یعنی ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے میکے والے آ گئے کہ بھئی آپ لوگ نہیں جاؤ گے ہجرت کر کے؟ ہم نے تو جانا ہے۔ اچھا تم نے جانا ہے، تم جاؤ، یہ بیٹی ہماری یہ نہیں جا سکتی۔ وہ جناب کھڑے ہو گئے، جانے نہیں دیا۔ وہ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ اکیلے ہی تشریف لے گئے۔ اب یہ پریشان کہ شوہر تو چلا گیا، اب میں اپنے میکے آئی ہوں، میکے والے زبردستی کر رہے ہیں۔ ادھر سے ابو سلمہ کے گھر والوں کو پتہ لگا، یعنی ام سلمہ کے سسرال والوں کو، وہ سارے آ گئے۔ انہوں نے کہا ابو سلمہ تو چلے گئے مدینہ، تو وہ تو چلے گئے، لیکن یہ بچہ تو ہمارا ہے، بچہ چھین لیا ماں سے۔ اب پوزیشن کیا بنی؟ ابو سلمہ مدینہ کے راستے میں جا رہے، اور ام سلمہ جو ہیں ماں باپ کے ہاں میکے میں آ گئیں، اور جو ان کے بیٹے سلمہ ہیں وہ جناب ددیال والے لے گئے۔ اب یہ کتنے ہی دن اور راتیں وہاں ایک جگہ تھی، مقام ابطح نام تھا، وہاں بیٹھ کے رویا کرتی تھیں۔ بہرحال کوئی 8-10 دن ایسے گزرے، پھر کچھ لوگوں کو ترس آیا اور پھر یہ جوڑ اللہ تعالیٰ نے پھر ملا دیا، اور یہ بھی اپنے بچہ واپس آ گیا ماں کے پاس، اور انہوں نے بھی سفر مدینہ کی طرف شروع کیا، اور بہرحال یہ مدینہ طیبہ پہنچ گئیں، اور وہاں پہ پھر ان کی زندگی پھر باقی گزری۔ ہوا کیا، آگے جا کے ابو سلمہ کا انتقال ہوا۔ ایک دن ابو سلمہ آئے اور اپنی بیوی ام سلمہ کو کہنے لگے، آج تو میں نے نبی علیہ السلام سے ایک دعا سیکھی ہے۔ اس دعا کا ترجمہ یہ ہے، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اے اللہ اس تکلیف کے اوپر مجھے صبر عطا فرما، اسے کا بہترین نعم البدل عطا فرما۔ انہوں نے کہا نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ دیکھو اگر کوئی تکلیف آئے، غم آئے، پریشانی آئے، نقصان ہو جائے تو کہا کرو انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اللہ سے مانگا کرو یا اللہ اس مصیبت کے اوپر مجھے اجر عطا فرما اور اس کا بہترین نعم البدل عطا فرما۔ اچھا جی، کچھ عرصے کے بعد ان کا انتقال ہو گیا ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔
تو نبی علیہ السلام کو جب اطلاع ملی، انہوں نے کہا میرے شوہر کا انتقال ہو گیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہی دعا کرو کہ اللہ اس مصیبت پر مجھے صبر عطا فرما، اجر عطا فرما، اس مصیبت تکلیف کے اوپر مجھے اجر عطا فرما اور اس کا بہترین نعم البدل عطا فرما۔ تو انہوں نے دعا مانگنی شروع کر دی، لیکن سوچتی یہ تھی کہ ابو سلمہ سے اچھا کون ہوگا، ان سے اچھا تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اتنے اچھے شوہر تھے۔ اور باقاعدہ زندگی میں، ان کی زندگی میں، انہوں نے ام سلمہ نے اپنے شوہر ابو سلمہ کو کہا کہ دیکھو میرا انتقال ہو گیا تو آپ بعد میں دوسری شادی نہ کرنا، آپ کا انتقال ہو گیا تو میں نہیں کروں گی، تاکہ ہم جنت میں ایک دوسرے کو ملیں۔ آپ اس میں بتائیں کیا کہتے ہیں، میری تو یہ خواہش ہے۔ ابو سلمہ نے کہا کہ میری بات مانو گی؟ کہا ماننے کے لیے تو پوچھ رہی ہوں۔ تو ابو سلمہ نے کہا دیکھو اگر میرا انتقال پہلے ہو گیا تو تم بعد میں ضرور شادی کرنا۔ تو جب میاں بیوی میں اتنی انڈرسٹینڈنگ ہو، محبت ہو، تو پھر بیوی کا یہ دل کرتا ہے نا کہ یہی خاوند ملے جس سے یہاں اتنی انڈرسٹینڈنگ ہے، محبت ہے، جنت میں بھی یہی ملے۔ تو وہ اس سوچ میں تھی۔ لیکن انتقال کے بعد جب انہوں نے دعائیں مانگی، یا اللہ یہ میرے خاوند کا انتقال ہو گیا، بڑی نعمت تھی، آپ نے واپس لے لیے، اس پہ مجھے صبر بھی عطا فرما، اجر بھی عطا فرما اور بہترین نعم البدل بھی عطا فرما۔ اچھا جی، اب عدت جب پوری ہو گئی نا، اس وقت ان کے 2 بیٹے تھے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے 2 بچے پہلے سے موجود تھے، تیسرا ابھی پیدا ہونے والا تھا بچہ۔ جب ولادت ہو گئی تو عدت مکمل ہو گئی۔ عدت پوری ہونے کے بعد جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو پیغام بھیجا نکاح کا، آپ نے منع کر دیا۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے نکاح کا پیغام بھیجا، آپ نے منع کر دیا۔ اور کچھ دنوں کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا پیغام بھیجا، اور کس کے ہاتھ بھیجا؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ۔ اب جب یہ والا پیغام پہنچا تو انہوں نے جواب میں چند باتیں فرمائیں۔ ام المؤمنین نے کیا باتیں فرمائیں؟ انہوں نے کہا عمر بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کرنے میں مجھے کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، خوش نصیبی کی بات ہے، قسمت اور سعادت کی بات ہے، لیکن کچھ باتیں ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ میں بہت غیرت مند ہوں، سوکنوں کے ساتھ رہنا بڑا مشکل ہے۔ دوسرا میرے بچے بھی ہیں، یتیم 3 میرے بچے ہیں۔ اس کے علاوہ میری عمر بہت زیادہ ہو گئی ہے، مجھ سے کوئی اولاد تو نہیں ہو سکے گی، میرا کوئی ولی بھی نہیں ہے۔ حضرت عمر یہ پیغام لے کے نبی علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو بھائی، جہاں تک تمہارے مزاج کی بات ہے، اللہ سے دعا کروں گا ٹھیک ہو جائے گا، اس کی پرواہ نہ کرو، اللہ خیر کر دیں گے۔ رہ گئی بچوں کی بات، تو تمہارے بچوں کا اللہ حافظ ہے اور میں ان کی پرورش پوری کروں گا، تمہیں کوئی دشواری نہیں ہوگی، یہ میرے بھی بیٹے ہوں گے، اس میں آپ فکر نہ کریں۔ اور جہاں تک عمر کی بات ہے تو میری تو تم سے بھی زیادہ ہے، تو اس میں بھی کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ اور رہا ولی کا معاملہ، تو کوئی بھی ولی ہو وہ میرے ساتھ رشتے سے کوئی انکار نہیں کرے گا، تو یہ سارے معاملات تو ایسے نہیں ہیں کہ جس میں کوئی پریشانی ہو۔ جب حضرت عمر نے یہ پیغام نبی علیہ السلام کو پہنچایا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، پھر میرا نکاح فوری طور پر کر دیا جائے۔ نبی علیہ السلام نے بچوں کے بارے فرمایا کہ اب میرے بچے بھی ہیں، صرف تیرے نہیں۔ یہاں بات سمجھنے والی ہے، 2 باتیں۔ ابھی جتنے بھی یہ باتیں چل رہی ہیں اس میں کیا ہے، شوہر شہید ہو گئے یا انتقال ہو گیا تو اس کے بعد فوری طور پر ان کا نکاح کے لیے پیغام آیا۔ پہلے صدیق اکبر نے دیا، پھر عمر فاروق نے دیا۔ یعنی اس زمانے میں یہ ٹرینڈ تھا بیوہ کی شادی کروانا، ہمارے زمانے میں تو یہ چیز ختم ہوتی چلی جا رہی ہے کہ بیوہ خود بھی شادی کے لیے رضامند اور گھر والے بھی رضامند، ماں باپ بھی رضامند، سب اس کی فکر کیا کرتے۔ معاشرے کے اندر یہ ایک چیز تھی جو ہمارے معاشرے میں نہیں ہے۔ بیوہ تو آج بھی چاہتی ہے میری کہیں شادی ہو جائے عمومی طور سے، ہاں، لیکن ہمارا معاشرہ، ہمارا جو خاندان ہے یہ نہیں چاہتا، بہت کم ایسا ہوتا۔ تو بیوہ بہن ہے، بیٹی ہے، بیوہ ہو گئی، طلاق ہو گئی، کوئی حادثہ ہو گیا تو فوری طور پر جلد سے جلد ان کی شادی کروانا یہ سنت ہے، ضرور کرنی چاہیے، اس کی فکر کرنی چاہیے، چاہے عمر کوئی بھی ہو۔ پھر اس کے علاوہ دیکھیں ان کے بچے بھی تھے 3۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ میرے بھی ہیں، اب صرف تمہارے نہیں میرے بھی ہیں، اور آپ نے زندگی پر ان کا پھر خیال بھی رکھا۔ تو بیوہ کی مدد کرنا یہاں تو ہم کر لیتے ہیں، ہمیں کتنے فون آتے ہیں جی کسی بیوہ کی آپ کو میں نے پیسے بھیجے ہیں، وہ کسی بیوہ کو ہی دیں یا کسی یتیم کو ہی دیں۔
ٹھیک ہے مالی مدد کرنا اچھی بات ہے، آپ کسی یتیم کی مالی مدد کر رہے ہیں، کسی بیوہ کی مدد کر رہے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن اگر اس سے بڑھ کر کسی کے سر پہ ہاتھ رکھ دیں اور کسی بیوہ سے شادی کر لیں تو یہ اور بہت بڑی خدمت اور سعادت کی بات ہے۔ تو نبی علیہ السلام کی زندگی سے یہ ثابت ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ امی عائشہ کے بعد سب سے زیادہ علم کے اندر فضل و کمال رکھتی تھیں، اور گورنر مدینہ مروان بن حکم ان کے پاس آتا اور مسائل پوچھتا، اعلانیہ کہتا تھا کہ نبی علیہ السلام کے ازواج مطہرات جب موجود ہیں تو ہم کسی اور سے سوال کیوں پوچھیں، مسائل کیوں پوچھیں، کہ انہوں نے تو آنکھوں سے سب کچھ دیکھا ہوا۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی ایک بہت بڑی بات کتابوں میں مشہور ہے اور یہ قیامت تک رہے گی۔ یہ ایک ایسی بیوی تھیں جنہوں نے ایک خاص موقع پہ نبی علیہ السلام کے ایک خاص غم کو دور کیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ تشریف لے گئے، ارادہ یہ تھا کہ عمرہ کریں گے، احرام باندھا ہوا تھا، قربانی کے جانور ساتھ تھے۔ قریش مکہ آڑے آ گئے، انہوں نے عمرہ نہیں کرنے دیا، دیوار بن گئے، عمرہ نہیں کرنے دیں گے۔ صلح ہو بھی گئی، تب بھی کہا اگلے سال آئیں، ابھی جائیں واپس۔ خیر صلح ہو گئی، صلح حدیبیہ۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام جانثاران صحابہ کو فرمایا کہ دیکھو بھئی، احرام کھول دو، سر منڈوا دو، جانور ذبح کر دو۔ صحابہ کرام ایسے تھے کہ آپ کی مبارک زبان سے الفاظ ادا ہوتے ہی گویا کہ ادا ہونے سے پہلے ہی تعمیل کے لیے دوڑ جاتے تھے، لیکن اب سب صحابہ ایک دم خاموش، واضح حکم سننے کے بعد بھی حرکت نہیں ہو رہی۔ وہ اتنے مغموم ہو گئے تھے کہ ہم جان دینے والے ہیں، ہم قربان ہو جانے والے ہیں، اور ہم تو بیت رضوان تک کر چکے ہیں، ہمیں اتنا دب کے صلح کیوں کرنی؟ دل تھا کہ عمرہ ہی کرنا ہے، اتنا عرصہ ہو گیا بیت اللہ شریف کو نہیں دیکھا۔ اب آپ کا حکم جب آپ نے دیا، اب سب صحابہ ایک دم سکتے کی کیفیت میں، کیا کریں؟ نبی علیہ السلام بہت مغموم ہوئے، اور اس غم میں آپ تھے کہ یہ میری بات نہیں مانتے۔ اس غم کو جب بیوی نے دیکھا نا، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے خوبصورت انداز سے ٹیکل کیا۔ بہت سمجھدار تھیں، بہت فقیہہ تھیں۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ اس وقت غم کی کیفیت میں ہیں، ان کا قصور نہیں ہے، یہ غم کی کیفیت میں، کیفیت ایسی ہے، آپ خود احرام کھول دیں، اپنا حلق کروا لیں، یہ آپ کو دیکھتے ہی فوراً سارے جو ہے نا عمل میں آ جائیں گے۔ آپ کو یہ بیوی کا مشورہ بڑا پسند آیا، فوری طور پر آپ نے جب یہ کام شروع کیے، صحابہ نے جب دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور پہل خود کر رہے ہیں، تو ایک دم جیسے حرکت آ گئی نا، اور سب فوری طور پر پہلے کی طرح یا اس سے بھی زیادہ عمل پہ لگ گئے۔ تو ایک بڑا مسئلہ تھا، نبی علیہ السلام کا ایک غم تھا، تو آپ کی حکمت کے ذریعے یہ معاملہ اللہ نے آسان کر دیا۔ اس کے بعد ذکر ہے جی حضرت ام المؤمنین زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی شادی میں بھی ایک دو معاملات ہوئے۔ کچھ جاہلیت کی رسمیں تھیں وہ اللہ نے مٹائیں، اور کچھ ایسی خصوصیات ان کی ہیں جو کسی اور کو نہ ملی۔ یہ قریش کی تھیں۔ نبی علیہ السلام نے ان کا نکاح کیا حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ وہ نکاح بھی اس لیے کیا کہ حضرت زید غلام کے بیٹے تھے اور آزاد کردہ غلام تھے، تو لوگوں میں تھا کہ بھی اس طرح نہیں ہونا چاہیے، تو قریش کا قریشی سے ہو، تو نبی علیہ السلام نے اس چیز کو بھی توڑا کہ بھی دیکھو یہ چیزیں شریعت میں جائز ہیں۔ بہرحال شادی تو ہو گئی لیکن نباہ نہیں ہو سکا۔ حضرت زید بار بار آتے کہ بھئی نہیں نباہ ہو رہا، فرماتے سب تسلی رکھو، صبر کرو، حوصلہ رکھو، لیکن بہرحال تقریباً 1 سال کے بعد آپ نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طلاق دے دی۔ طلاق کے بعد حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا نکاح اللہ رب العزت نے آسمانوں میں کیا، اور قرآن مجید میں اس کا ذکر فرما دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی شادی ہو گئی۔ اس شادی میں ایک اور جو روایت ٹوٹی نا، حضرت زید رضی اللہ عنہ متبنہ تھے، منہ بولے بیٹے تھے، اور اس زمانے میں قریش کے اندر یہ رواج تھا کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی ویسے ہی سمجھی جاتی تھی جیسے اصلی سگے بیٹے کی بیوی،
یعنی سگے بیٹے کی بیوی سے کبھی نکاح نہیں ہو سکتا، چاہے بیٹا زندہ ہے یا نہیں۔ اور منہ بولے بیٹے کی کیفیت بھی اس زمانے میں یہی سمجھی جاتی تھی۔ جب اللہ رب العزت نے یہ نکاح کیا تو اس رسم اور رواج کو توڑ کے رکھ دیا کہ منہ بولا بیٹا یہ سگا بیٹا نہیں ہوتا، اس سے محرم نہیں ہو جاتا، اس سے نکاح ہو سکتا ہے۔ تو ہمارے لیے، میرے اور آپ کے لیے اس میں کیا سبق ہے؟ ہمارے کئی لوگ، میری بیٹی ہے جی حالانکہ غیر محرم ہے، یہ میری بہن ہے حالانکہ غیر محرم ہے، یہ جی میری خالہ ہے، جس کو دکاندار ہمارے شالوی میں ہر ایک کو خالہ بنائے بیٹھے ہوتے ہیں، ہر ایک کو باجی بنائے بیٹھے ہوتے ہیں۔ ایک انارکلی میں ہمارے ساڑی والے ہیں جاننے والے، کئی ہیں وہاں پہ۔ اب وہاں کیا ہوتا ہے، اب جو خاتون آ جائیں ان کے پورے رشتہ داری ان کو پتہ ہوتی ہیں، اور یہ خالہ اور سارے رشتے خود بنائے ہوتے ہیں، دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح منہ بولا بیٹا کہہ دینے سے، بیٹی کہہ دینے سے پردے کے مسائل ختم نہیں ہوتے، وہ باقی رہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں اس چیز کو ختم کروا دیا کہ منہ بولا بیٹے کی بات سگے بیٹے کی بیوی جیسی نہیں ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے ختم کروایا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ام المؤمنین حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھ سے چمڑے وغیرہ صاف کرتی، ریشم کا اون بناتی، اس کو فروخت کرتی، اس سے جو پیسے آتے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا کرتی تھیں۔ ایک مرتبہ ان کے پاس عطیہ آیا، بہت زیادہ درہم تھے، بہت زیادہ چیزیں تھیں، بہت زیادہ مال تھا، اس کے اوپر ایک چادر ڈھکوا دی اور اس میں سے نیچے مٹھی مٹھی ڈالتی رہیں، جو لوگوں کو بلاتی، لوگ آتے گئے، دیتی گئیں، عورتیں آتی، بچے آتے، بھر بھر کے دیتی رہیں۔ وہ جو کنیز تھی کہنے لگی، جو خادمہ تھی کہنے لگی جی سب کچھ تو آپ نے دے دیا، پیچھے تھوڑا سا رہ گیا، اگر مجھے مل جائے۔ اچھا بھائی تو لے لے۔ وہ جب نکالا تو 85 درہم اس بیچاری کو بھی مل گئے، ان نے کبھی مجھے بھی ملے۔ اس کے بعد انہوں نے دعا کی یا اللہ مجھے اور نہیں چاہیے۔ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی بعض خصوصیات ہیں کہ نبی علیہ السلام کی پھوپھی زاد بہن بھی تھیں، اور ان کو ہجرت حبشہ کی سعادت بھی ہوئی اور ہجرت مدینہ کی بھی، اور ان کے حوالے سے کئی قرآن مجید کی آیات نازل ہوئیں، پردے کے آیات بھی ان کے حوالے سے آئیں۔ اور منہ بولے بیٹے کی جو رسم تھی کہ اس کی بیوی سے شادی نہیں ہو سکتی، وہ بھی ختم ہو گئی، اور ان کا نکاح خود اللہ تعالیٰ نے کیا، قرآن مجید میں اس کا ذکر کیا۔ ان کے نکاح کے بعد پوری امت کی عورتوں کے اوپر پردے کو لازم، واجب، ضروری قرار دے دیا گیا۔ برے ناموں کو تبدیل کرنے کی ایک نئی رسم شروع ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برے نام کو تبدیل کر دیا کرتے تھے۔ ہمارے یہاں بھی نام تبدیل کرنے کی بات بیوقوفی کی حد تک آگے بڑھی ہوئی ہے، تو اللہ ہمیں اس میں سمجھ عطا فرمائے۔ میں یہ پہلے چیزیں پڑھ لوں تو پھر آپ کو یہ ناموں سے متعلق بتاتا ہوں۔ ام المساکین کا آپ کو لقب تھا۔ سورہ تحریم آپ ہی کے حوالے سے نازل ہوئی۔ آپ ہی کا جنازہ ایسا تھا پہلا کہ جس میں باقاعدہ پردہ کیا گیا چاروں طرف، اور نبی علیہ السلام نے آپ سے جب شادی کی تو ولیمہ خوب زبردست جو ہے نا اچھے انداز سے کیا۔ بھئی اللہ نے نکاح کیا تو ولیمہ نبی علیہ السلام نے زمین پہ بڑا اچھا کیا۔ معجزہ ہوا اس ولیمے میں، باقاعدہ 300 لوگ شریک تھے، اور کھانے کے لیے جو ہے نا صرف ایک ہی بکری ذبح کی گئی تھی، وہ 300 لوگوں کو پوری بھی ہو گئی، پھر بھی بچ گیا۔ اور پردے کی آیات بھی نازل ہوئیں۔ صحابہ کرام تھے، کھانا کھا چکے، آپس میں بیٹھ کے بات چیت کر رہے تھے، اللہ کا حکم، نبی علیہ السلام چاہتے تھے یہ چلی جائیں، صحابہ چلے جائیں، لیکن شرم کی وجہ سے مہمان ہے کیسے منع کریں، اچھا نہیں لگتا۔ ادھر سے اللہ تعالیٰ نے آیات اتار دیں، فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، کھانا کھا چکے اب جاؤ اپنے اپنے کاموں کے لیے جاؤ۔ اچھا جی، یہاں ایک بات ابھی آئی تھی، برے ناموں کو تبدیل کرنا۔ سنت کیا ہے؟ برے نام کو تبدیل کرنا۔ ہمارا رواج کیا ہے؟ عجیب رواج ہیں۔ 2-3 دن پہلے بھی کسی نے پوچھا کہ جی میں نے بیٹے کا نام موسیٰ رکھا ہے، تو کسی نے کہہ دیا جو بڑا بھاری نام ہے یہ بدل دو۔ ہمارے ہاں اس چیز کا بڑا ٹرینڈ ہے جی، فون کرتے ہیں جی، واٹس ایپ کرتے ہیں، اتنے بج کے اتنے منٹ پہ اس دن یہ بچہ پیدا ہوا ہے، اس دن کی نسبت سے نام بتا دیں کون سا سوٹ کرتا ہے۔ جہالت کی باتیں ہیں۔
نام رکھنا چاہیے صحابہ کرام کا، صحابیات کے ناموں میں سے، انبیاء کے ناموں میں سے، انبیاء کی یا اس طرح مبارک جو بڑی عورتیں گزری ہیں ان کے ناموں میں سے، یا پھر عبداللہ، اللہ تعالیٰ کے پاک ناموں میں سے، اس طرح کے نام ہونے چاہیے۔ نسبت کی وجہ سے نام ہونے چاہیے۔ آج کل نئے سے نیا ٹرینڈ ہے، شکر ہے ابھی تک فرعون کسی کا نہیں سنا، لیکن بہت سارے نام ایسے ہیں جن کا مطلب بڑا برا ہے، وہ لوگ رکھ رہے ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ قرآن میں دیکھ لیا ایک لفظ ہے، چاہے پیچھے وہ ایک نے رکھا نام زمہریر، زمہریر جہنم کے طبقے کا نام ہے، وہ قرآن میں دیکھا اچھا لگا وہ رکھ لیا۔ اس طرح کے کئی نام بھی ملتے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں، پتہ لگتا ہے جی یہ تو نام ہی بڑا غلط ہے کہ جی قرآن میں پڑھا تھا، تو قرآن میں ابلیس بھی ہے، فرعون بھی ہے، تو پھر تو وہ بھی قرآن کا لفظ ہو گیا۔ بھئی نام اچھا رکھنا سنت ہے، اور نام کی تبدیلی میں اب جیسے ایک خاتون کا فون آیا، ان کے بیٹے کا نام اب مجھے اس وقت یاد نہیں، شاید عثمان تھا، کہ جی میرے بیٹے کا نام عثمان ہے، میں نے چیک کروایا تو یہ بڑا بھاری ہے جی، تو کچھ اور رکھ دیں، میرا بیٹا بڑا بیمار رہتا ہے۔ میں نے ان سے کہا، میں نے کہا بھئی آپ کیا نام رکھیں گے بدل کے؟ مثلاً عبداللہ رکھیں، ابراہیم رکھیں، موسیٰ رکھیں، عیسیٰ رکھیں، ابوبکر رکھیں، کوئی تو نام رکھیں گے نا۔ تو جو نام آپ رکھنا چاہتی ہیں، کیا اس نام کے بچے بیمار نہیں ملتے؟ یا اس نام کے لوگ بیمار نہیں ہوتے؟ کیا اس نام کے لوگوں کے اوپر پریشانیاں آزمائشیں نہیں آتی؟ پریشانیاں آزمائشیں تو زندگی کا حصہ ہے، سب کو آ سکتی ہیں۔ نام کا مطلب برا ہو، برا نام ہو، وہ بدلنا سنت ہے، اچھا نام بدلنا تو سنت نہیں ہے۔ بس یہ پوائنٹ ہمیں سمجھنا ہے۔ تو برا نام بدلنا جو ہے یہ ہے سنت، اچھا نام بدلنا سنت نہیں ہے۔ اچھا جی، اب ہم آتے ہیں ام المؤمنین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کا جو نام تھا نا برہ، اس کا مطلب ہے نیکی، آپ نے اس کو بھی بدل دیا۔ کیوں؟ کہ اس سے عجوب اور اندر وہ پیدا ہوتا ہے، بھئی آپ کون ہیں؟ برہ، یعنی میں نیک ہوں، نیکی، تو دل کے اندر ایک بات پیدا ہوگی، بھئی آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ بھئی میں برہ سے مل کر آ رہی ہوں، یعنی نیک سے مل کر آ رہی ہوں۔ تو آپ نے پھر اس کو نام کو بدل کے جویریہ کر دیا، کہ اس میں اپنی تعریف خود کرنا جو ہے وہ خود بخود جو ہے نا آ رہا ہے۔ تو آپ نے اس طرح کے ناموں کو تبدیل کیا، اچھے ناموں کو آپ نے کبھی بھی تبدیل نہیں کیا۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی شادی کا واقعہ بھی سن لیجئے۔ ہوا کیا تھا؟ بنو مستلق کا سردار تھا حارث بن ابی ضرار، مسلمانوں کے خلاف سازشیں شروع کر دیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر وہاں پہ جا کے باقاعدہ ایک غزوہ ہوا، جنگ ہوئی، اور وہ لوگ سارے شکست کھا گئے، اور حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ کے جو شوہر، پرانا جو شوہر تھا حارث بن ابی ضرار، وہ بھی قتل ہو گیا اور کہیں بھاگ گیا، معاملہ ختم ہو گیا۔ تو اس غزوے میں کثیر تعداد میں مرد، عورتیں، بچے اور باقی کچھ اونٹ وغیرہ مسلمانوں کو 2000 اونٹ، 5000 بکریاں چیزیں ملیں۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی قید ہو کے قیدیوں میں آئیں۔ اب ایک سردار کی بیٹی تھیں، سردار کی بیوی بھی تھیں۔ ایک صحابی ہیں ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو یا ان کے چچا زاد بھائی کو یہ ملی۔ سب چیزوں کی تقسیم ہو گئی، ان کے حصے میں آ گئی۔ ابھی ایک بڑے گھر کی خاتون تھیں، انہوں نے ثابت ابن قیس کو کہا کہ دیکھو میرے ساتھ آپ کوئی ڈیل کر لو، اس ڈیل کو کہتے ہیں مکاتبت، میرے ساتھ آپ مکاتبت کر لو، آپ کو کتنے پیسے چاہیے میرے حوالے سے، میں وہ کسی طریقے سے انتظام کر کے آپ کو دے دیتی ہوں، آپ مجھے آزاد کر دو۔ یہ باقاعدہ شریعت میں اس کا ایک حصہ ہے اور یہ عمل جائز ہے۔ اور اس میں جو غلام یا لونڈی اس طرح مکاتبت کر لیتے تھے تو ان کو تجارت کرنے کی بھی اجازت ہوتی تھی، کوئی بھی کام، ہنر اگر ہے تو اس ہنر کے ذریعے پیسہ کمانے کی اجازت ہوتی تھی، تاکہ وہ اپنے مالک کو اتنی اماؤنٹ دے کے اپنے آپ کو آزاد کرا لیں۔ تو ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے جو چچا زاد بھائی تھے جن کے یہ حصے میں آئی تھیں، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تو مجھے 9 اوقیہ سونا یہ کسی طریقے سے لا دو، مجھے دے دو، تم آزاد۔ یہاں مکاتبت انہوں نے طے کر لی، ڈیل فائنل کر لی، بس ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد یہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں، اور ام المؤمنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جس جویریہ پہلی مرتبہ آئیں تو میں نبی علیہ السلام کے پاس تھی، اور میں نے جب ان کو دیکھا
تو انتہائی خوبصورت، حسین و جمیل، اور میرے دل میں بڑا ایک تاثر پیدا ہوا کہ اللہ نے ان کو بہت جو ہے نا اس طرح کی نعمتیں جو ہیں وہ عطا کی ہوئی ہیں۔ خیر کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کے پاس وہ آئیں اور آ کے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اس طرح آپ کے غلام کے حصے میں آئی تھی، لیکن میں ایک رئیس زادی ہوں، ایک بڑے خاندان کی ہوں، میں نے ان کے ساتھ مکاتبت طے کر لی ہے، اب 9 اوقیہ سونا مجھے ان کو دینا ہے، پیسے تو میرے پاس نہیں ہیں، تو اگر آپ 9 اوقیہ سونا مجھے دے دیں تو میں وہ ان کو دیتے تو میں آزاد ہو جاؤں گی، آپ مہربانی کریں میرے اوپر۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جویریہ، اگر اس سے بہتر کوئی بات ہو جائے تو کیا تم اس پہ خوش نہیں ہو، راضی نہیں ہو؟ کہا یا رسول اللہ، اس سے بہتر کیا بات ہے، آپ بتائیے تو صحیح۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو بھی، اس سے بہتر میرے ذہن میں یہ ہے کہ میں 9 اوقیہ سونا تمہیں دوں، تم جا کے اپنی مکاتبت کر لو، وہاں سے تو آزاد ہو جاؤ، اس کے بعد تمہیں میں آزاد کر دیتا ہوں اور تم سے پھر نکاح بھی کر لیتا ہوں، کیا اس پہ راضی ہو؟ کہنے لگا جی میں اس پہ بالکل راضی ہوں۔ اب امی، یہ تو امی عائشہ کا بیان تھا کہ اس طرح یہ ہوا۔ اب ام المؤمنین جویریہ خود کیا فرماتی ہیں؟ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کے بنی مصطلق آنے سے 3 دن پہلے میں نے خواب دیکھا کہ مدینہ کا چاند میری آغوش میں آ گیا۔ میں نے کسی سے ذکر کرنا مناسب نہیں سمجھا، اور مجھے اپنے شوہر سے بھی بات کرنا اس وقت مناسب نہیں لگا، میں خاموش رہی، میں نے کسی کو بھی ذکر نہ کیا، یہاں تک کہ میں جنگ کی قیدی بنا کے پھر تقسیم کی گئی، تقسیم میں ایک صحابی کے پاس گئی اور وہاں سے مکاتبت طے کی، مکاتبت طے کر کے نبی علیہ السلام کے پاس آئی کہ مجھے 9 اوقیہ سونا دے دیجئے تاکہ میں اپنی مکاتبت ادا کروں۔ تو نبی علیہ السلام نے 9 اوقیہ سونا بھی دیا، آزاد بھی کیا اور نکاح بھی کیا، اور میں اس پہ تیار بھی ہو گئی۔ یہ سارا کچھ ہوا۔ اب آگے امی عائشہ فرماتی ہیں کہ جیسے ہی نبی علیہ السلام نے ان سے نکاح کیا، آپ زوجہ رسول بن گئیں، ام المومنین بن گئیں، سارے مومنین کو، صحابہ کو پتہ چلا کہ اوہو، بنی مصطلق تو نبی علیہ السلام کا سسرال بن گیا۔ وہ جو 2000 وہ جتنے بھی قیدی تھے نا، سینکڑوں کی تعداد میں، مرد، عورتیں، بچے، تمام صحابہ نے سارے ہی آزاد کر دی کہ نبی علیہ السلام کے سسرالی رشتہ دار ہو اور ہمارے گھر میں ہو، ہمارے غلام بن کے زندگی گزاریں، یہ ان کی محبت ہے، سب کو آزاد کر دیا۔ امی عائشہ فرماتی ہیں، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جویریہ سے نکاح کر لینے کے بعد بنو مصطلق کے 100 گھرانے آزاد ہوئے، میں نے ایسی کوئی خاتون نہیں دیکھی جو جویریہ کے طرح اپنی قوم کے لیے برکت والی ثابت ہوئی ہو۔ یہ صحابہ کی نبی علیہ السلام سے محبت اور نسبتوں کا خیال رکھنا، اپنے اساتذہ کا خیال رکھنا، ان کے گھر والوں کا خیال رکھنا، ان کے رشتہ داروں کا خیال رکھنا، یہ نسبتیں ہوتی ہیں۔ کاش ہمیں بھی ان باتوں کا کوئی ادب، کوئی طریقہ آ جائے۔ تو صحابہ کرام نے، نبی علیہ السلام نے ان کو نہیں کہا، آپ نے تو الگ سے ایک معاملہ کیا، انہوں نے کہا یہ تو نبی کے سسرال والے ہمارے گھر میں خادم بن کے رہیں، جاؤ بھائی سارے آزاد۔ تو نبی علیہ السلام کو اس بات سے کتنی خوشی ہوئی ہوگی۔ تو نسبتوں کا احترام۔ اچھا، حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ کے جو والد تھے نا، ان کو پتہ چلا کہ مسلمانوں نے جناب ان کو فتح بھی ہو گئی ہے اور میری بیٹی اس طرح چلی بھی گئی ہے، تو وہ اپنے بہت سارے نا مال، اونٹ وغیرہ لیے کہ میں جا کے فدیے میں دوں گا اور اپنی بیٹی واپس لے آؤں گا۔ راستے میں آتے آتے ایک مقام تھا، وہاں ان کا دل میں تھوڑا سا یہ خیال آیا، وادی کا نام تھا عقیق۔ تو اس پورے جتنے بھی اونٹ تھے نا، 2 اونٹ ان میں جو سب سے زیادہ خوبصورت، قیمتی اور اچھے تھے وہ چھپا دیے کہ اس کے بغیر بھی گزارا ہو جائے گا، باقی بھی ابھی کافی بنتے ہیں، چلو یہ 2 تو بچا لو۔ انہوں نے سائڈ پہ کہیں چھپائے، کسی کو نہیں بتایا۔ اب مدینہ آ گئے اور آگے نبی علیہ السلام سے کہا جی میں اس طرح سردار ہوں اور یہ میری بیٹی آپ کے پاس آ گئی ہے، اب آپ برائے مہربانی میری بیٹی مجھے دے دیں، یہ مال آپ کو چاہیے لیجئے، اتنے اونٹ آپ کو میں دیتا ہوں، میری بیٹی مجھے دے دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھی اگر اس کا فیصلہ تمہاری بیٹی ہی کرے تو کیسا ہے، نہ تم کرو نہ میں کروں، پوچھ لو، جانا چاہتی ہے تو لے جاؤ، رہنا چاہتی ہے تو فیصلہ ان سے۔ تو بہترین بات آپ نے کر دی، اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی ہے۔ اب جب حضرت جویریہ سے پوچھا، انہوں نے کہا نا میں تو آپ کے ساتھ نہیں جاتی، میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہوں گی، میں تو کلمہ پڑھ چکی، مسلمان ہو چکی، نبی کی بیوی بن چکی، اب مجھے نہیں واپس جانا۔ آپ کو آپ کے اونٹ مبارک، آپ کا آنا آتے رہیے، آپ والد ہیں، لیکن میں جانے والی آپ کے ساتھ اب کوئی نہیں۔ والد نے دیکھا تو ٹھیک ہے چلو جو معاملہ ہو گیا۔ اب جب یہ ساری بات ہو گئی نا،
اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پوچھا حضرت جویریہ کے والد سے، وہ تم جو اتنے اونٹ لے کر آئے ہو یہ تو نظر آ رہے ہیں مجھے، لیکن وہ جو 2 چھپا کے آئے ان کا کیا بنا، وہ کدھر چھپائے ہوئے ہیں؟ تو فوراً ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے کہ یہ میں نے تو کسی کو بتایا ہی نہیں، میرے سوا کسی کو نہیں پتا، کسی کو رازدار نہیں بنایا۔ تو کہنے لگے میں سمجھ گیا ہوں کہ آپ ہی صحیح حق پر ہیں اور اللہ کے بندے ہیں، رسول ہیں، سچے ہیں۔ تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے اور صحابی بن گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ام المومنین جویریہ رضی اللہ عنہ کی وجہ سے ایک اور نعمت بھی امت کو ملی، بہت کثرت سے عبادت کرتی، گھنٹوں مصلی پہ بیٹھی رہتی، ساری رات بیٹھتی، بہت کثرت سے، تو وہ جو ہے روزے بھی رکھتی ہیں، اللہ کے راستے میں مال بھی خرچ کرتی۔ ایک دفعہ کیا ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبح گھر تشریف لائے تو دیکھا آپ مصلی پہ بیٹھی ہیں، عبادت کر رہی ہیں، جیسے تسبیح وغیرہ تلاوت کس طرح کچھ کر رہی ہیں۔ آپ تشریف لے گئے، پھر دوپہر کو تشریف لائے، کئی گھنٹے کے بعد دیکھا اسی طرح بیٹھی ہیں، عبادت میں لگی ہوئی ہیں، ذکر وغیرہ، ذکر ہے، مراقبہ ہے، درود شریف ہے، استغفار ہے، تلاوت قرآن پاک ہے، اللہ کی یاد میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے جب دوبارہ بھی دیکھا نا اسی پوزیشن میں، تو پوچھا کیا تم صبح سے اسی طرح بیٹھی ہوئی ہو؟ کہ ہاں جی یا رسول اللہ میں اسی طرح بیٹھی ہوئی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسے چند کلمات نہ بتا دوں جو وزن میں ان تمام تسبیحات کے برابر ہوں جو تم نے صبح سے لے کے اب تک کتنے گھنٹوں میں پڑھا؟ کہ جی ضرور بتا دیجئے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقی ورضا نفسی وزینت عرشی ومداد کلماتی سبحان اللہ العظیم۔ یہ کلمات ایسے ہیں کہ ان کو آپ صبح شام 3 مرتبہ پڑھ لیجئے، گھنٹوں کے ذکر اذکار کا ان کے اندر اللہ نے برکت اور ثواب رکھا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقی ورضا نفسی وزینت عرشی ومداد کلماتی سبحان اللہ العظیم۔ یہ صبح شام 3 دفعہ پڑھنے، 2 ہو گیا، تیسری دفعہ بھی پڑھ لیتے ہیں۔ سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقی ورضا نفسی وزینت عرشی ومداد کلماتی سبحان اللہ العظیم۔ تو یہ کلمات بھی ہمیں ام المومنین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ کی برکت سے ملے۔ اب چند باقی رہ گئی ہیں، انشاءاللہ اگلی بدھ کو پھر ہم آگے چلیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ توبہ کے کلمات پڑھ لیجئے، کوئی بیت ہونا چاہے تو بیت کی نیت بھی کر سکتا۔ ساتھ ساتھ پڑھ لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ دعا کر لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علی النبی الامی الکریم۔ یا اللہ اپنے رحمت سے ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ اگلے پچھلے ظاہری باطنی گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما دیجیے۔ یا اللہ تمام حاضرین کی تمام دلی نیک جائز حاجات کو پورا فرما دیجیے۔ یا اللہ پوری امت کی حفاظت فرما، ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما، دعوت اور تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما، جہاں اللہ اللہ خانقاہوں کی حفاظت فرما، تمام مساجد مدارس مراکز عربیہ کی حفاظت فرما، اقامت دین کی کوششیں کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جو مانگا عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ پائے وہ بھی عطا فرما۔ اے کریم آقا ہم پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ یا الہ العالمین جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیک وکار فرما۔ یا اللہ ہم میں اور ہمارے گھروں میں جو بیمار ہیں شفا عطا فرما، جو پریشان ہیں پریشانیوں کو دور فرما۔ رب کریم ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا اور جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ پائے، اور وہ لوگ جن کا حق ہے کہ ان کے لیے دعائیں کرتے رہا کریں، یا اللہ سب کے لیے خیر کے فیصلے فرما۔ یا اللہ ہماری جب تک زندگی ہے، جتنی زندگی ہے، صحت ایمان عافیت سلامتی کے ساتھ عطا فرما۔ یا اللہ عمر کے ناکارہ حصے سے ہماری حفاظت فرما۔ ایک پل اور پائی کے لیے اللہ کبھی کسی غیر کا محتاج نہ کرنا۔ یا اللہ ہم سب کو
خاص اپنی رحمت سے رزق حلال آسان فراخ اور بابرکت عطا فرما۔ یا اللہ ہماری پریشانی اور تکلیفوں کو دور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین آمین یا رب العالمین آمین برحمتک۔ درس قرآن.com www.darsequran.com